حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا علم کا سمندر تھے، جن کے لیے بارگاہ رسالت سے دعائیں ہوئی، وہ خود تشریف لائے۔ تو یہاں کوفہ علم کا ایک بہتا سمندر بنا ہوا تھا۔ یہاں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ جس جگہ پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے، جہاں ان کی گروتھ ہوئی ہے، گرومنگ ہوئی ہے، وہ ماحول، وہ تہذیب سے، تمدن سے دور کہیں پڑا ہوا ماحول نہیں تھا، علم و ثقافت سے الگ تھلگ کوئی علاقہ نہیں تھا، بیکورڈ ایریا نہیں تھا، نہایت مہذب متمدن علاقہ اسلامی نقطہ نظر سے، انتہائی سویلائزڈ، ہر جگہ علماء ہی علماء۔ لہذا امام صاحب نے پڑھا اس ماحول کے اندر بڑے بڑے اہل علم سے، اور کتنے اساتذہ و مشائخ سے ان کا تعلق قائم ہوا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے 4000 مشائخ سے ان کا تعلق ہوا، 4000 علماء، مشائخ، محدثین، جن کی خدمت میں آپ گئے اور جن سے روایت لی، جن سے سیکھا۔ پھر آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں 2-3 واسطوں کے بعد۔ آپ کے استاد ہیں حضرت حماد، حضرت حماد کے استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی، حضرت ابراہیم نخعی کے استاد ہیں علقمہ اور اسود، ان کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت قریب ہے۔ یہاں خاص طور پہ یہ شاگردی کا سلسلہ یوں چلا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد حج کیے، حرمین کی حاضری دی۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے 50 یا اس سے کچھ زیادہ حج آپ نے کیے، ہر سال جاتے اور وہاں رہتے، تو وہاں جو علماء مشائخ، وہاں بھی علم تھا، یقیناً وہ مرکز تھا، اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود، تو وہاں سے بھی انہوں نے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو براہ راست تلامذہ تھے، شاگرد تھے، ان لوگوں سے ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کے پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی بات تو بیان ہوئی تھی ابو جعفر منصور خلیفہ کے دربار میں، جس پہ وہ حیران ہو گیا تھا آپ کا علم و فضل اور اس کا ذریعہ سن کے۔ عیسیٰ بن موسیٰ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو عیسیٰ بن موسیٰ جو بڑے صاحب نظر شخص تھے، انہوں نے خلیفہ جعفر منصور سے کہا کہ یہ اس وقت کے دنیا کے بڑے عالم ہیں، ابو حنیفہ عالم الدنیا الیوم، اس وقت کے دنیا کے بڑے عالموں میں یہ شامل ہیں۔ تو خلیفہ جعفر منصور نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ نے کن لوگوں سے علم پڑھا ہے، کہاں سے علم سیکھا، کن لوگوں سے علم پڑھا؟ یہ بات بہت اہم ہوتی ہے آدمی کے لیے کہ کہاں سے سیکھا، کس سے سیکھا۔ اب یہ چیز غیر اہم ہو گئی، اب نیٹ آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب گھر گھر استاد موجود ہے، اب ہاتھوں میں استاد موجود، جیب میں استاد موجود ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ جیب میں نکالا، بتا دی یہاں سے سیکھا۔ اب ایسے ایسے وہ علماء بنیں گے، اب اس طرح کے اسکالر آئیں گے، مفتی آئیں گے، علامہ آئیں گے، وہ نیٹ سے پیدا ہوں گے، نیٹ ہی پہ بیٹھے رہیں گے، نہ ان کا آگے کچھ پتا، نہ پیچھے کچھ پتا، نہ استادوں کا پتا، نہ صحبتوں کا پتا، کچھ نہیں۔ حالانکہ دین تو صحبت سے آیا ہے، یہ علم جو ہے دین ہمارا اور ہمارا علم یہ صحبتوں کے حوالے سے آگے بڑھا، اور صحبتیں اگر نہ ہوں تو یہ علم اور دین کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، مطلب یہ اپنے حسن کے ساتھ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ نیٹ پر میڈیا کے ذرائع سے آپ استفادہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بیس نہیں کر سکتے۔ ایک طریقہ چلا آ رہا ہمیشہ سے، آج کی دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہی ہے، اس لیے اب گمراہیاں بڑھ گئی ہیں، اب علم کے ساتھ گمراہی زیادہ بڑھ گئی۔ جتنا آدمی انٹیلیکچوئل زیادہ ہوتا ہے آج کے دور میں، جتنا پڑھا لکھا زیادہ ہوتا ہے، جتنا علم زیادہ سیکھ لیتا ہے اپنے نظام میں اور لوگوں کو متاثر کرنے کے حوالے سے، اتنے ہی اس کے ساتھ خطرات بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے، وہ پھر لوگوں کو جہاں چاہتا ہے لڑکاتا پھرتا ہے۔ تو بات یہ کہ اس کی اپنی بنیاد بیس نہیں ہوتی نا، اس نے کسی استاد کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھا نہیں ہوتا، وہ استاد سے کہیں پڑھ کر آیا ہو، اس کے اوپر کوئی پریشر ہو، کوئی ماحول ہو اس کو ملا ہو، اور کوئی پیچھے سے سلسلہ آیا ہو تو ہم پیچھے جا کے بھی سمجھ سکے کہ ہاں اس کی بنیاد اچھی ہے اور یہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، پہلے یہ ضروری تھا، لازمی تھا، اس کے بغیر کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا۔
تو ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ کے استاد کون ہیں, آپ نے کن کن سے پڑھا. اب انہوں نے جو اپنا شجرہ بتایا, اپنے اساتذہ کا سلسلہ بتایا, تو منصور جو تھا یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, خود بہت بڑا علامہ تھا, خلیفہ بھی تھا, اور بڑی بیر پر خاص رکھتا تھا امام اعظم حنیفہ سے. سر جھکانا پڑ گیا اس کو یہ سن کر جب انہوں نے یہ بتایا کہ جناب میں نے پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے, میں نے ان سے پڑھا ہے. کن ہستیوں کے شاگرد تھے جو میرے اساتذہ تھے, اور میں نے حاصل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا علم. یہ ہے میرا سرمایہ, یہ ہے میری سند. تو خلیفہ منصور کہنے لگا کہ واہ واہ اے ابو حنیفہ, آپ نے تو جہاں سے چاہا سند اٹھا لی, کیا بات ہے, آپ ماننا پڑے گا کتنی بڑے بڑے لوگوں سے نسبت ہے. تو اسی طرح پھر ان کے جو اساتذہ ہیں ان کی تعداد جو میں نے اب عرض کی نا 4000 تک چلی جاتی ہے. پھر اس میں کیسے کیسے نام اس میں آتے ہیں. ہر علاقے کے بڑے بڑے نامور علماء مشائخ جو تھے ان کے ساتھ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسبت تلمذ ہے ان کے ساتھ قائم ہوتا تھا. اچھا پھر اتنا ہی نہیں, ایک چیز اور یہاں پر واضح ہو جائے, وہ بھی ضروری ہے. آپ نے صرف صحابہ کرام کے شاگردوں ہی کو نہیں دیکھا, شاگردوں سے تو پڑھا ہے, لیکن جہاں تک دیکھنے اور تعلق اور اکتساب فیض کی بات ہے تو خود صحابہ کرام میں سے بعض ہستیاں جو اس وقت باقاعدہ حیات تھیں, امام ابو حنیفہ ان سے بھی ملے ہیں. بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو شرف اور نیاز حاصل ہوا ہے. تو اسی لیے تو آپ تابعی ہیں, آپ کو تابعی مانا گیا ہے, اجلہ تابعین میں آپ داخل ہیں. امام شافعی تابعین میں نہیں ہے, امام مالک تابعین میں داخل نہیں ہو سکے, امام احمد بن حنبل تابعین میں داخل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ, چاروں ائمہ میں فقط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو تابعین میں داخل ہیں. یہ بڑا شرف ہے ان کے لیے, اور ایک نہیں کئی اصحاب کی زیارت سے مشرف ہوئے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ براہ راست ان صحابہ سے روایت بھی لی ہے. کتنا مستند ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماخذ علمی کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی مستند ہوتے جائیں گے. یہ معتبر ہونا, تو اتنے معتبر ہو گئے تھے آپ, ان تمام ائمہ میں آپ کا یہ مقام تھا. اس لیے آپ کی فقہ کو جو وزن حاصل ہے, آپ کی فقہ میں جو گہرائی ہے, جو علم ہے, جو رسوخ ہے, تو اور جو مقبولیت اسے حاصل ہوئی وہ کسی اور کے فقہ اور کسی اور کے سسٹم آف نالج کو حاصل نہیں ہو سکی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی نظام تھا اور علمی دنیا تھی وہ پوری دنیا کو متاثر کیا اس نے, اور پوری دنیا میں آپ کے ماننے والے پیدا ہوئے.